عقیقے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کتنے دنوں کے بعد کرنا چاہیے؟ عقیقہ شریعت کے ان امور میں سے ہے جس کو کئی ممالک کے لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے. آپ کے ملک نے کیا کیا جی اس کے ساتھ؟ جی نہیں، بہت کم کرتے ہیں. یہ حق بات ہے، یہ حق بات یہ نہیں ہے کہ جو ایک دو کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے ادھر، عقیقے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. لڈو بانٹ دیے، کوئی وہ ختنے کی رسم کر دی، اور جی ہاں سال کے بعد سالگرہ کر دی. یہ جتنی ہندوؤں کی رسمیں ہیں وہ ساری ہم کرتے ہیں. نہیں کرتے تو نبی اسلام کی سنت نہیں کرتے. جی بہت غریب بھی ہو تو باقی ہندوؤں والی رسمیں ہم کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھی کرتے ہیں. بات ابھی شروع ہونے لگی، ابھی بات شروع ہونے لگی ہے، ابھی تو موضوع سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، فی الحال تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ سنت ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اور یہ صرف سنت نہیں ہے، کئی علماء کرام نے اسے واجب قرار دیا ہے، کیونکہ کئی حدیث میں الفاظ آرڈر کے استعمال کیے ہیں آپ نے، اور جو آرڈر کے الفاظ ہوں ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی عقیقہ بہرحال کم از کم آپ اسے سنت کہیں گے، ورنہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ واجب ہے. تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل غلام رہین بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رہتا ہے. گروی سمجھتے ہیں نا، زیر ضمانت سمجھتے ہیں، سکوٹی سمجھتے ہیں نا. اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور وہاں گروی کے طور پہ زیورات رکھوائے ہوں تو زیورات اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک پیسے نہیں دیں گے. تو بچہ آپ کا گروی رکھا ہوا ہے، جب تک آپ عقیقہ نہیں کریں گے یہ گروی رکھی ہوئی چیز واپس نہیں ملے گی. وہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف تفاصیل بتائی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عقیقہ کرو امیتو عن الرضا، عقیقہ کرو گے تو بچے کی تکلیفیں ختم ہوں گی. تو میرے بھائی عقیقہ عام چیز نہیں ہے، بیٹا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے افسوس یہ ہے کہ جو مالدار ہیں وہ بھی نہیں کرتے، ویسے دیگیں کر دیں گے، لڈو دنیا جہاں میں تقسیم کر دیں گے. نہیں کرنا تو وہ کام نہیں کرنا جو نبی السلام نے بتایا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم شادی پہ کرتے ہیں، مہندی ہوگی اور وہ کپڑے کیا کہتے ہیں ان کو، کپڑے جو لیتے ہیں 60-70 ہزار، لاکھ کے 2 لاکھ کے، کیا کہتے ہیں جی، بری جو بھی ہیں اس کے کپڑے بھی لیں گے، کیونکہ یہ ہندوؤں نے رسمیں دی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. ولیمے کی باری آئے گی تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ شریعت نے کہا ہے. زیورات، سونا وغیرہ سب کوئی لے کر دیں گے، سارا کام چلے گا. حق مہر کی باری آئے گی تو شریعت کے مطابق جی کتنا، جی شریعت نے کتنا بتایا جی، حالانکہ شریعت نے کوئی تحدید کی ہی نہیں ہے. یعنی کہ شریعت نے مالی لحاظ سے شادی میں 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک ولیمہ اور ایک حق مہر. وہاں آ کے کنجوس بن جائیں گے، اور ویسے جناب سخاوت دیکھنے والی ہوگی ان کی. تو بچہ پیدا ہو وہاں پہ بھی ہماری یہ صورتحال ہے. تو میرے بھائی اس سنت کو زندہ کریں، عقیقہ خود بھی کریں، بھائیوں کو بھی ترغیب دیں، بہنوں کو بھی ترغیب دیں، اور اس سنت کو عام کریں. ابو داؤد شریف کی وہی حدیث جو پہلے میں پڑھ رہا تھا، اس پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے. کون سے دن؟ 7ویں دن. اور دوسری روایت جو ابن ماجہ وغیرہ میں آتی ہے اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے بکرے کرنے ہیں؟ 2، لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے 1. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، کہتے ہیں جی ایک ہی بار اونٹ لیں گے یا گائے لیں گے، پورے بچے ساری اولاد داخل کر دیں گے. یہ کیسا ہے؟ یہ درست نہیں ہے. عقیقے کی احادیث میں نام آیا ہے بکروں کا، اونٹ کا نام نہیں آیا، گائے کا نام نہیں آیا. بلکہ امام طحاوی مشکل الاثار میں روایت کرتے ہیں، اور روایت صحیح ہے
کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا ام المومنین اس خوشی میں اونٹ ذبح کریں. جناب عائشہ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ میں اونٹ ذبح کروں. وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا 2 بکرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی یہ کام کریں اور اس سنت کو زندہ کریں. اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو پھر جب موقع ملے کریں. ایک ہے عقیقہ سنت، ایک ہے 7ویں دن سنت. تو 7ویں دن عقیقہ کرنے کی سنت آپ سے چھوٹ گئی، اب عقیقے کی سنت تو باقی ہے، وہ کریں، چاہے بچہ سال کا ہو جائے، 2 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، عقیقہ کریں. دیکھا سوال بہت ہیں لیکن لکھے ہوئے سوال پہلے، ناراض نہیں ہونا جی صاحب. میرے بھائی دیکھیں 2 بکرے آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کر دینی ہیں، ذبح کر دیا. اب وہ گوشت چاہے وہ آپ تقسیم کر دیں، خود بھی کھا لیں، چاہے اس کو گوشت میں ڈال کے بریانی بنا لیں، چاہے آپ اس کا کیا بنا لیں جی، اور کیا بن سکتا ہے، جو مرضی کر لیں آپ. کیسے یعنی کہ کچا گوشت تقسیم کرنا ہے وہ کر لیں، اپنے لیے بھی رکھ لیں، چاولوں میں ڈال لیں، سالن بنا لیں، جو مرضی کریں. جو باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں نا وہ سب غلط ہیں کہ جی ہڈی نہ ٹوٹے، عقیقے کا بکرا کاٹتے ہوئے سنا ہے نا، ایسے ہی سنا ہے نا، ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور کیا نہیں ہونا چاہیے جی. نہیں جو باتیں مشہور ہیں وہ بتائیں مجھے ذرا. ہاں تو بہرحال یہ باتیں غلط ہیں.